پانی پی ٹی آئی عمران خان پر توشخانہ گھڑی بیچنے کا الزام لگانے والے کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور کو ناروے سے بڑی قانونی کامیابی۔ 16 سال بعد نوڈیا بینک مبینہ فراڈ کیس میں عدم شواہد کی بنا پر مقدمہ ختم۔ بین الاقوامی ریڈ وارنٹس اور مطلوب افراد کی فہرست سے نام خارج کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ناروے کی پروزیکیوشن اتھارٹی نے پاکستانی کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور کے خلاف مبینہ فراڈ کے 16 سال پرانے مقدمے کو باقاعدہ ختم کر دیا۔ پروزیکیوشن نے قرار دیا ہے کہ عمر فاروق ظہور کے خلاف کسی بھی قسم کی بے ضابطگی ثابت کرنے کے لیے کافی شواہد موجود نہیں ہیں، جس کے بعد متعلقہ حکام کو ان کے خلاف جاری تمام تر بین الاقوامی وارنٹس اور مطلوب افراد کی فہرست سے ان کا نام فوری خارج کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ عمر فاروق ظہور 2010 میں نوڈیا بینک کے مبینہ فراڈ کیس میں مطلوب تھے، تاہم وہ مسلسل ان الزامات کی تردید کرتے رہے کہ وہ 2005 کے بعد کبھی ناروے گئے ہی نہیں، جبکہ اس سے قبل متحدہ عرب امارات نے بھی شواہد کی کمی کی بنا پر ان کی حوالگی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق عمر فاروق ظہور کی جانب سے سینئر پروزیکیوٹر کے خلاف حد کی عزت کی کارروائی کے بعد چیف پروزیکیوٹر نے فائل کا جائزہ لے کر ایک ہفتے میں کیس ختم کیا، جس پر عمر فاروق ظہور نے سچائی کی فتح پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عمر فاروق ظہور کا نام پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ زبان زد عام ہوا تھا جب ان کا براہ راست ریفرنس اور نام بانی پی ٹی آئی عمران خان کے توشخانہ کیس میں سامنے آیا تھا۔ عمر فاروق ظہور نے ایک سنسنیخیز انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سعودی عرب کے دورے پر بطور سرکاری تحفہ ملنے والی نایاب گراف گھڑی کا سیٹ $20 لاکھ کی نقد رقم ادا کر کے خریدا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ گھڑی عمران خان کی اہلیہ کی دوست فرحت شہزادی کے ذریعے فروخت کی گئی تھی اور اس سودے میں عمران خان کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر بھی شامل تھے۔ عمر فاروق ظہور کا یہ دعویٰ عمران خان کے خلاف توشخانہ ریفرنس اور سیاسی قانونی مارکے کی ایک بنیاد بنا تھا، جس پر عمران خان نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ان تمام الزامات کو مکمل بے بنیاد اور سیاسی پروپیگنڈا قرار دیا تھا اور ایکس پر اپنے بیان میں پاکستان، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں قانونی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔